بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذکر کرتے ہیں سرور کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کا۔ آپ کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں، سید النساء، اہل جنہ، زہرا، بطول، طاہرہ، مطہرہ، راضیہ، زاکیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانہ ولادت کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کی ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال قبل ہوئی، جبکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس کی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق ان کی پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 1 سال پہلے ہوئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نبوت سے کچھ عرصہ پہلے پیدا ہوئیں۔ بچپن ہی سے نہایت متعین اور تنہائی پسند تھیں، نہ کبھی کسی کھیل کود میں حصہ لیا اور نہ گھر سے قدم باہر نکالا۔ ہمیشہ والدہ ماجدہ کے پاس بیٹھی رہتی، ان سے اور رسول اکرم سے ایسے سوالات پوچھتی جن سے ان کی ذہانت اور فطانت کا ثبوت ملتا۔ دنیا کی نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کسی عزیز کی شادی تھی۔ انہوں نے فاطمہ الزہرا کے لیے عمدہ کپڑے اور زیورات بنوائے۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا تو سیدہ نے یہ قیمتی کپڑے اور زیور پہننے سے صاف انکار کر دیا اور سادہ ہی حالت میں محفل شادی میں شرکت کرنا پسند کی۔ گویا بچپن ہی سے ان کی حرکات و سکنات سے خدا دوستی کا اظہار ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیتی۔ ایک دفعہ جب وہ ان کو تعلیم دے رہی تھیں تو ننھی بچی نے پوچھا، اماں جان، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو ہم ہر وقت دیکھتے ہی رہتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ خود نظر نہیں آ سکتے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا، میری بیٹی، میری لخت جگر، اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے اور خدا کے حکام پر عمل کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مستحق ہوں گے اور یہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے تقریباً 10 سال بعد وفات پا جاتی ہیں، تو خاتون جنت پر کوئی غم ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اور نگہداشت کے خیال سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر لیا۔ حضور کی حیات مبارکہ یہ اکثر تبلیغ حق کے لیے وقف تھی، لیکن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت ملتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے، انہیں دلاسا دیتے اور نہایت قیمتی نصیحتیں کرتے۔ تبلیغ حق کے جرم میں مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر غم کے پہاڑ ڈال دیے۔ کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیتے، جب
حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تسلی دیا کرتیں۔ کبھی وہ خود بھی اپنے جلیل القدر باپ کی مصیبتوں پر اشکبار ہو جایا کرتیں۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ کفار مکہ کو شرارت سوجی، انہوں نے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدہ کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک پر پھینک دی۔ اس شریر گروہ کا سرغنہ عقبہ بن ابی معیط تھا۔ کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ تمہارے باپ کے ساتھ شریروں نے یہ حرکت کی ہے۔ بے چین ہو گئیں، دوڑتی ہوئی کعبۃ اللہ پہنچیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک سے اوجڑی ہٹائی۔ کفار ارد گرد کھڑے ہنستے، تالیاں بجاتے اور تماشا مسخرہ کرتے رہ گئے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر بیٹی نے ایک نگاہ خشم آلود ان پر ڈالی اور فرمایا، شریرو الحاکم الحاکمین، تمہیں ان شرارتوں کی سزا ضرور دے گا۔ خدا کی قسم، قدرت جب امتحان لیتی ہے تو پھر لے کر ہی چھوڑتی ہے۔ جنگ بدر میں ان تمام ذلیل خواروں کو، ان تمام شریروں کو واصل جہنم کیا گیا تھا۔ جب کفار مکہ کی شر انگیزی اور ایذا رسانی حد سے بڑھ گئی تو بارگاہ الہی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم ہوا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر مبارک پر سلا کر حضرت ابوبکر صدیق کی یاری میں مدینہ تشریف لائے، مدینہ پہنچنے کے کچھ دن بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل و عیال کو لانے کے لیے اپنے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت زید بن حارثہ کو مکہ بھیجا۔ ان دونوں حضرات کے ہمراہ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت ام کلثوم، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت ام ایمن اور اسامہ بن زید نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، غور طلب بات ہے، مدینہ پہنچ کر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور بنات طاہرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے نئے گھر میں قیام پذیر ہو گئیں۔ ہجرت مدینہ کے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا سن بلوغت کو پہنچ چکی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے پیغام بھیجا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ یا بعض روایتوں کے مطابق فرمایا جو خدا کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے حضرت فاطمہ کے لیے پیغام بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی یہی جواب دیا۔ چند دن بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کی نسبت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کرا دی۔ یہ نسبت کیسے قرار پائی، اس کے متعلق 3 مختلف روایتیں ہمارے تک پہنچتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور سعد بن ابی وقاص نے باہم مشورہ کیا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کئی پیغام حضور کو پہنچے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی منظور نہیں فرمایا۔ آپ اب علی باقی رہ گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار اور محبوب بھی ہیں اور ہمزاد بائی بھی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ فقر و تنگ دستی کی وجہ سے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے پیغام نہیں بھیجتے، کیوں نہ انہیں پیغام بھیجنے کی ترغیب دی جائے اور ضرورت ہو تو ان کی مدد بھی کی جائے۔ تینوں حضرات یہ مشورہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں۔ وہ جنگل کی طرف رخ کرتے ہیں اور وہاں اپنا اونٹ چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے پورے خلوص کے ساتھ علی کرم اللہ وجہہ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ انہیں اپنی بے سر و سامانی کی وجہ سے پیغام بھیجنے میں تعمل ہوا، مگر ان حضرات کے مجبور کرنے پر آمادہ ہو گئے، راضی ہو گئے۔ اس سے پہلے دلی خواہش تو ان کی بھی یہی تھی، لیکن فطری حیا پیغام بھیجنے میں رکاوٹ تھی۔ اب جرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیج دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی استدعا
فوراً قبول کر لی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سے اس کا ذکر کیا، انہوں نے بھی خاموشی سے رضامندی ظاہر کر دی۔ پتہ چلتا ہے بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، کہ جب بھی آپ اپنے بچے بچیوں کے رشتے طے کریں تو دونوں کی رضامندی ضرور لینی چاہیے، بچے کی رضامندی بھی اور بیٹی کی رضامندی بھی ضرور لینی چاہیے۔ یہ سنت نبوی کا ایک طریقہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ انصار کی ایک جماعت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ حرف مدح زبان پر لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا اہلاً و سہلاً، مرحبا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت باہر منتظر تھی۔ حضرت علی نے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنایا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد پیش کر دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا پیغام منظور فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت علی کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن ان سے پوچھا، کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھیجا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پیغام نہیں بھیجتے؟ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا، میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں؟ اس نیک بخت نے مجبور کر کے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا۔ کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلالت اور کچھ فطری حیا کی زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا، علی آج خلاف معمول بالکل چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کی، بے شک یا رسول اللہ ایسے ہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ہے؟ حضرت علی نے نفی میں جواب دے دیا۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، یہ اس شاہی جوڑے کی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ جنت کے سردار ہیں۔ فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دونوں بیٹے جنت کے شہزادوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ بھی سردار ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے تمہیں جو ذرا دی تھی وہی مہر میں دے دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد نبوی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا فروخت کرنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عثمان ذی نورین مل گئے۔ انہوں نے 480 درہم پر یہ ذرہ خرید لی اور پھر یہی ذرہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بطور ہدیہ پیش کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی اور دوستوں، یہ ہوتی ہے دوستی، یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا، یہ ہوتا ہے اپنے بھائی کے لیے مر مٹنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے مطابق ذرا فروخت کی گئی، لیکن سبحان اللہ حضرت عثمان نے خریدی بھی لیکن واپس تحفے کے طور پہ پیش کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ ذرا کی قیمت فروخت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں حاضر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کر دو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کر دو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مہاجرین
انصار کو بلا لو۔ جب سب دربار رسالت میں جمع ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، ابھی جبرائیل امین میرے پاس یہ اطلاع لے کر تشریف لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے بندہ خاص علی ابن ابی طالب سے کر دیا، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ عقد نکاح کی تجدید کر کے ان دونوں کو باعزت طریقہ سے رخصت کر دوں۔ پیارے نبی نے دونوں کو اپنے پیارے مبارک ہاتھوں سے رخصت کیا۔ باقی انشاءاللہ پارٹ نمبر 2 میں۔